پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہما صاحبہ، ہم بریک سے پہلے یہ جو بات آپ نے کی، اوور آل اگر ہم بات کریں تو جو پاکستان کا نیریٹو ہے یا جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کی تو بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے نا، دنیا بھر میں پاکستان کے نیریٹو کو جو ہے وہ انڈورس بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں یا پھر جو ٹرکی کا ایک موقف ہے، تو اوور آل آپ سمجھتی ہیں کہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یا پاکستان یہ جو بیلنس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اس کو برقرار رکھ سکے گا، یا چیلنجز آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایران ہو گیا یا دیگر ممالک ہو گئے ان کے تحفظات ہیں تو شاید کسی مرحلے پر کوئی مشکل پیش آئے؟ لیکن اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا کہ پاکستان کے لیے ٹائٹ روپ واکنگ ہے، بیلنسنگ جو تعلقات کو بیلنس کرتا ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں۔ جی، ایران کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہے جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ، اس کے بعد تو ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور پاکستان کوشش کرتا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا رہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کسی بھی ایسے پیکٹ کا یا ایسی اگریمنٹ کا یا ایسے صورتحال کا حصہ بننا چاہیے جہاں اس کے لیے انٹرنلی بھی مسائل ہوں اور اپنے نیبرز کے ساتھ بھی مسائل ہوں، بشمول ایران۔ تو ٹھیک ہے ہماری امریکہ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ پاکستان کی کاسٹ پہ تو نہیں کی جا سکتی نا، کہ پاکستان تو اہم ہے۔ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ اس کے اپنے نیبر سے بھی بشمول ایران تعلقات ٹھیک رہیں، اور دوسری اہم بات یہ کہ اس کی اپنی پاپولیشن اس کے خلاف نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ جو خطے کے زمینی حقائق ہیں بشمول the relationship with China which is strategic, which is long term، جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، وہ اپنی جگہ فعال رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یو اے کے ساتھ بھی تعلقات میں ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، بلکہ ایک سیکیورٹی فریم ورک کا بھی حصہ ہیں سعودی عرب کے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان۔ یہ جو پیس بورڈ ہے اس کے اس وقت جو خد و خال سامنے آئے ہیں، یا جو کچھ سامنے نہیں آیا ہے، یا جو کچھ گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آنکھ بند کر کے اس کا حصہ بنتے ہیں تو شاید ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسسٹنس، ایڈ، میڈیکل ایڈ تک بات اچھی ہے، لیکن کامبیٹ پوزیشن پہ جانا بہت خطرناک ہوگا، نہ صرف پاکستان کے لیے مگر دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی، اور یورپ تو اس سے باہر ہے، امریکہ خود اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا، اور اسرائیل جنگ سے باز نہیں آ رہا۔ تو آپ دیکھیے نا کہ گراؤنڈ تیار ہی نہیں ہے کسی اسٹیبلائزنگ فورس کو پیلسٹینین لینڈ پہ یا غزہ پہ ریسیو کرنے کے لیے۔ صاحب چلیں، بورڈ آف پیس میں ایک طرف تو ظاہر ہے اسرائیل کے وزیر اعظم ہوں گے، ان کی بھی نمائندگی ہوگی، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان ایک اپنا موقف رکھ سکے گا اس پلیٹ فارم کے سامنے، یا آپ اس تنقید سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب کی پوزیشن ہے یا جو فیصلے ہوں گے پاکستان کس حد تک ان سے اختلاف رکھ سکے گا، تو آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گی؟ دیکھیے سب صرف پاکستان کو تو نہیں بلایا جا سکتا نا، اٹس اے کلیکٹیو پیراڈائم۔ تو اگر اسٹیبلائزنگ فورس بن رہی ہے تو اس میں ملیشیا کا بھی حصہ ہے، اس میں ٹرکی کا بھی حصہ ہے، اس میں دیگر ممالک بھی ہیں، ٹرکی پہ شاید اسرائیل کو اعتراض بھی ہے، تو یہ تو کوئی صرف پاکستان کی فورسز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دیگر ممالک کو بھی یس کرنا پڑے گا، اور پاکستان نے اپنا موقف اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ وہ حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے یا حماس سے لڑنے کے لیے غزہ کے لینڈ پر نہیں جائے گا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں اسرائیلی پرائم منسٹر ہوں گے، تو جی صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی، کس نے کہا ہے کہ دشمن سے بات نہ کرو؟ تو اس میں تو میں کوئی حرج نہیں سمجھتی، اگر وہ وہاں ہوں گے تو وہ بھی انوائٹڈ ہے اور پاکستان بھی انوائٹڈ ہے، وہاں میں کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں دیکھتی، ایکسیپٹ اس کے کہ ہم ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیلی لابی کا امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ ایک بہت بڑا اثر رسوخ ہے، تو اگر آپ امریکہ کے ساتھ کنورجنس پہ اتنے خوش ہوتے ہیں تو پھر یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہے کہ جی وہاں پہ اسرائیلی پرائم منسٹر موجود ہوں گے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ، اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بغل بچہ ہے، تو آپ امریکہ کے ساتھ بھی تو تعلقات اچھے ہیں اور ان تعلقات کے اچھے ہونے کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ہما صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے، پرائم منسٹر صاحب اس وقت امریکہ پہنچے ہیں اور بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ پاکستان کا نیریٹو جو ہے اور جو پاکستان کی پوزیشن ہے
وہ فلسطین کے حوالے سے یا حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کے حوالے سے پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنا ایک موقف سامنے رکھا ہے. اب یہ اجلاس ہوگا تو اس کے سامنے آبویسلی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں, اس کا انتظار کرنا پڑے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.